ایک ہی دن میں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آج دیکھو گے انشاءاللہ العزیز کہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، گارنٹی۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ فوری اثر کرے گا، اور جس سے آپ کا کوئی مقصد ہوگا فوری مان جائے گا۔ میں آپ کو صرف 4 الفاظ کا اسم اعظم سکھاتا ہوں، آپ دنیا کے تمام وظائف سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ کی جو بھی مقصد ہوگی، پریشانی ہوگی، حاجت ہوگی، کسی سے کوئی کام اٹکا ہوگا، انشاءاللہ العزیز دنوں میں نہیں، راتوں میں نہیں، بلکہ فوری اسی وقت وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا وظیفہ زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا، اس میں ناکامی کا سامنا آج تک کسی کو نہیں ہوا۔ آج تک اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام اور محروم نہیں ہوا۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں آج اسم اعظم کا، تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ناکامی کا نام ہی نہیں، ایسا وظیفہ ہے اسم اعظم۔ آپ کو ایسا اسم اعظم آج دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، گفٹ۔ مجھے اپنے بڑے بڑے مشائخ سے یہ تحفہ ملا ہے، اور آپ کو آج تحفتاً دے رہا ہوں۔ اپنے تمام سبسکرائبر کو آج تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ کا کام ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں نہیں، یعنی وظیفہ کے پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اجازت کے متعلق کہ میرا وظائف کے لیے تمام مسلمانوں کو اجازت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ لوگ بہت پریشان ہیں، مسلمان حقیقتاً مسلمان بہت پریشان ہیں۔ ہر جگہ دیکھو تو مسلمان پریشان، ہر جگہ مسلمان پریشان۔ یہ کیوں؟ یہ تو سارے ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے، وظیفے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ استغفار پڑھیں بھائی، اس کے بعد وظیفہ دیتا ہوں۔ توبہ کریں کہ یا اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ میں گناہوں سے بچ کر رہوں گا، اور سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو صحیح طریقے سے شرائط کے ساتھ توبہ کریں، اور پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ جس نے بھی پڑھا ہے اس کو وہی ملا ہے جو چاہتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی کام اٹکا ہو، کوئی آپ کو دے نہیں رہا، کوئی چیز اس سے مانگ رہے ہیں وہ دے نہیں رہا، کوئی کام ہے اس کے ساتھ وہ مان نہیں رہا، تو انشاءاللہ اسی وقت وہ مان جائے گا۔ آپ کے تمام اٹکے ہوئے کاموں کے لیے یہ اسم اعظم کافی ہے۔ آپ کو کبھی بھی اگر آپ کو وظائف نے تھکا دیا ہے اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو آئیے ان 4 الفاظ کا اسم اعظم پڑھیے، اور اس وقت اپنی حاجت لے لیجئے۔ تو اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن 4 شرائط کے ساتھ جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملے۔ اتنے بڑے بڑے تحفے مشائخ سے ملے ہیں تو اجازت کے ساتھ ملے ہیں، اور اجازت ایسا اجازت ہے، اجازت کے لیے جو شرائط ہیں وہ زندگی کے اصول ہیں مسلمان کے لیے۔ مسلمان اسی طرح زندگی گزارے گا 4 شرائط کے ساتھ، اور بھی ہیں لیکن سب سے بڑے شرائط یہ 4 ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ کیا آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی ناغہ بھی کر دیتے ہیں؟ کبھی 4، کبھی 3، کبھی 2، کبھی 1، ایسا تو نہیں ہے نا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو بھئی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ یہ بتا دو مجھے۔ تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا شرط نماز کی پابندی 5 وقت۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام
جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو اس حدیث کے مطابق اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جس کے پیٹ میں خدا نخواستہ حرام پڑا ہو۔ تو حرام سے بچ کر رہنا ہے، اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔ تیسرا شرط رزق حلال کی طلب کے بعد تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اگر آپ کو یقین ہی نہ ہو، اللہ پہ خدا نخواستہ شک کر رہا ہو، تو پھر کس طرح دعا قبول ہوگی بھائی؟ وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ تو تیسرا شرط حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر یقین رکھے گا، گمان ہوگا، اسی کے مطابق کروں گا، معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس کو اللہ پہ پورا یقین ہو کہ اللہ بہت کریم ہے، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، میرے عاجز کی دعا قبول فرمائے گا، وظیفہ قبول ہوگا انشاءاللہ، اللہ پر پورا یقین ہے، شک نہیں، تو اس کا اسی ظن کے مطابق، گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، وظیفہ قبول ہو جائے گا، بیڑا پار۔ اور خدا نخواستہ جس کو شک ہو رہا ہو کہ میں نے تو بہت وظائف پڑھے یار، کوئی وظیفہ، ہماری دعائیں کب قبول ہوئیں، کب قبول ہوں گی، خدا نخواستہ ایسا شک، اللہ پہ شک کر رہا ہے، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق کیا ہوگا؟ آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ویسے اللہ قبول فرمائے تو اس سے پوچھنے والا کون ہے، لیکن حدیث قدسی کے مطابق جس کو شک ہو رہا ہو اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ وظیفہ جو بھی پڑھ رہے ہیں صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو آپ قرآن کے وظائف پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن صحیح طریقے سے یاد ہے، صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن وظائف کے لیے نہیں، بلکہ قرآن پاک ہم سب پر لازم ہے، مسلمانوں پر، کہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لے، یہ ہم پر لازم ہے۔ تو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں۔ آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھا اور پھر بھی آپ کا کام نہ ہوا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا۔ آپ جہاں بھی جائیں گے عزت، جہاں بھی جائیں گے کامیابی، جدھر بھی قدم رکھو گے کامیابی، کاروبار میں کامیابی، لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے، قرض ہے قرض بھی ختم انشاءاللہ۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور جس کے سامنے جانا ہو اس وقت یہ وظیفہ پڑھیں اور پھر جائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ وہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار، لیکن یاد رکھیں ناجائز کے لیے نہیں کرنا ہے۔ جائز کام ہو، آپ کا کام جائز ہو، نہ ہو کہ کسی پر ناجائز کام کریں۔ ناجائز کے لیے دیکھو اجازت نہیں ہے میری طرف سے، جائز کام کے لیے کسی کے سامنے بھی جائے گا وہ آپ کی بھرپور جو بھی آپ ہو سکے گا وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جہاں بھی جائے گے عزت پاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے خوشی پاؤ گے۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ 4 شرائط یاد کریں، اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ ایک ہی دن میں وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا وظیفہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آج دیکھو گے انشاءاللہ العزیز کہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، گارنٹی کے ساتھ۔ میری طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ فوری آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفہ، لیکن 4 شرائط کے ساتھ، یہ یاد رکھیں 4 شرائط میں ایک بھی نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں کرے گا، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور یہ ذمہ داری میں کیوں لیتا ہوں؟ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ ہی کام کرنے والا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی مقصد ہو، کسی کے سامنے جانا ہو، کسی مقصد کے لیے کرنا ہو، تو سب سے پہلے اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بھی پڑھیں تو بہت بہتر، ضروری تو نہیں لیکن بہتر ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔
اور اس کے بعد 313 بار اسم اعظم پڑھیں۔ اسم اعظم کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یا 4 الفاظ ہیں، 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ آپ ان 4 ناموں کو اکٹھے پڑھیں اور اسی طریقے سے 313 بار پڑھیں۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ ان 4 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں مبارک۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ نے خود دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو ہم ان 4 الفاظ کے ساتھ پکاریں گے 313 بار، تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ العزیز ہمارا جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ آخر میں پھر 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی۔ اور پھر جب کسی کے سامنے جانا ہے، کسی سے کوئی مقصد ہے، ان کے ساتھ جانا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھ کے پھر جائیں، اور راستے میں بھی پڑھتے رہیں اور اس کا تصور کر کے ان پر پھونک بھی مارا کریں۔ اور جب وہاں پہنچ جائیں تو چھپکے سے ان کی طرف پھونک ماریں کہ اس کو خبر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تو بھائی کیا دم کر رہے ہو مجھ پہ۔ تو ان کے سامنے اس طریقے سے دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو، ایسا نہیں کہ آپ بس کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے ہو، پٹائی کر دے گا، کیا پڑھ رہے ہو مجھ پہ، جادو کر رہے ہو۔ تو اس طرح پھونکے، جب اس کا نظر کسی اور طرف ہوگا تو چوک کیسے یوں کریں، ایسا نہیں کہ آپ زور سے پھونک ماریں، بس اس کی طرف احساس کریں کہ میں اس کی طرف پھونک مار رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر جو بھی آپ کہو گے وہ مانے گا، لیکن ناجائز نہیں۔ یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ فوری اثر کرے گا، اور جس سے آپ کا کوئی مقصد ہوگا فوری مان جائے گا، لیکن ناجائز طور پر نہیں کرنا ہے، جائز مقصد کے لیے۔ اور روزانہ اس کا معمول اگر بنا لیں کہ روزانہ کم از کم آپ 41 مرتبہ پڑھیں گے اسم اعظم، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، 41 مرتبہ، اور پہلے اول و آخر جو ہے 3 بار کم از کم درود پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جدھر بھی جائیں گے عزت پائیں گے۔ آپ کو کبھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں ہوگا، شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا۔ جس سے بھی مقصد ہوگا خود بخود انشاءاللہ آپ کی بات مان جائے گا، جائز مقاصد کے لیے۔ آپ کے ہر قدم پر آپ کو سکون ملے گا، آپ کے ہر قدم پر آپ کو عزت ملے گی، خوشی ملے گی، کامیابی ملے گی، اور ناکامی کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔